اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اگر میں اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا۔ تو گویا میرا رب مجھ پر راضی ہے، اور جب محفل نعت میں بھی مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا واقعی ہی ہمارا رب ہم پر راضی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں آج اس محفل میں مہمان خصوصی تھے تو کل ہم شراب کھانے میں تھے، تو نے پتہ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی اور ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کے بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو یہ انسان کی کج فکری ہے، ایسا نہیں۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی دلیل نہیں، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے آقا حضور کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پر دلیر ہو جانا۔ گویا کہ اس بندہ کو گناہ پر دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیہ اور اللہ کے حکم کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھ لو اللہ ان سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہے، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی ہے، تو پھر سمجھ لو اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش جو اہل ایمان ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو پھر اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک تو جو مجھے
آزمائش میں ڈالا ہے ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا جب کہ ہمارے یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے، اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے وہ ڈرتے ہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، تکبر پیدا ہو، غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کے توفیق مانگتے ہیں، صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے؟ جو ان چیزوں پر عمل کرے تو سارے لوگ جھولیاں پھیلا کر آگے بڑھ جائے، لیکن عمل کے لیے جو حرص ابو ہریرہ کے سینے میں تھی اس وجہ سے انہیں پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دی جائے، میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسرے تک بھی پہنچاؤں گا جو ان پر عمل پیرا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دیا گیا وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کہتے ہیں دولت مند نفس کی کمی ختم نہیں ہوتی، تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ جس حالت پہ رکھا اس پر خوش ہے کہ میرے مالک نے جو دیا میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو سب میں اس پر راضی ہو۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا یا نہیں کرتا تو وہ جہاں بھی ہوگا مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسَنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کے ہمسایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت اس پر پڑنا چاہیے۔ تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ آپ کے مومن ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے، آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کیسے ہو۔ چوتھی چیز، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ کثرت الضحک تمیت القلب، حضور فرماتے ہیں زیادہ ہنسا نہ کرو، دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا حضور کی سنت ہے، حضور کی عادت تھی، کہکا لگانا منع کر دیا گیا ہے، مگر مسکراہٹ آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور
اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن پہ یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو رک گئے، کہا کیا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا کہ ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی ہو تو شرک ہے۔ اب ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے کہ ترغیب کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہوئی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی آپ کی نیت ہے، ترغیب بھی آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیجئے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو کہا کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے اگر وہ وابلہ کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوئی لیکن اجر ختم ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عورت سے پیار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نمازی تھا، شروع سے خاندان ایسا تھا، میں نے اس کے محلے میں جا کر میری عادت تھی عشاء کی نماز وہیں پڑھتا تھا، پھر اس کے گھر کے گرد ساری رات گھومتا تھا۔ وہ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی، چند منٹ بات کرتی، پھر رخصت ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے وہاں جا کے نماز عشاء ادا کی، وہاں سے میں تو اس کے گھر گیا، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھی، 11-12 گھنٹے میں اس خاتون کی گھر کے چکر لگاتا رہا، وہ چھت پہ نہ آئی، سحر کے وقت آئی اور ایک سیکنڈ کے لیے مجھے کہنے لگی کہ گھر میں رش ہے، مہمان آئے ہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی وہاں سے پلٹا تھا کہ فجر کی آذان شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی اور میں نے کہا عبداللہ، اگر تو ایک بیوی کی محبت میں ساری رات کھڑا رہے، نہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی رہ سکتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں راجل صالح، جب نیک لوگوں کی بات کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرو،
اللہ نے ہمیں صبر کی دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی تلقین فرمائی اور تھامنے کو کہا گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یاد الہی سے غافل ہے، ان کے دلوں کو، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور سجدے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔